الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل آپ کہہ دیجئے، انی امرت، بلا شبہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اعبد، میں عبادت کروں، اللہ کی، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے بندگی کو، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ یہ کہ میں بن جاؤں، اول المسلمین پہلا مسلمان۔ آیت نمبر 11 کے ہم نے آدھے سے زیادہ حصے کا مطالعہ کر لیا، جس میں ہم نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اپنی عبادت کے خالص کرنے کا حکم بار بار دیا ہے۔ کل جو ہماری آخری بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لفظ الدین قرآن کریم میں 6 جگہوں پر یا 6 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر چونکہ الدین بندگی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے تو بندگی کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ عبادت تو بہرحال ہم اللہ کی کر ہی رہے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر 2 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ دیکھیں، عبادت کو اگر ہم جسم کے ساتھ تشبیہ دیں تو ہمارا جسم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہمارا مٹی کا جثہ ہے جس کے اندر اللہ نے ایک دوسرا حصہ جسے ہم روح کہتے ہیں وہ اللہ نے ڈال دیا ہے۔ اسی طرح سے عبادت بھی 2 حصوں پر ہے۔ عبادت کی اصل ہے اطاعت۔ عبادت کا جو اصل جسم ہے، عبادت جو نظر آتی ہے وہ اطاعت میں نظر آتی ہے۔ آپ اللہ کی جتنی اطاعت کریں گے، جتنی اللہ کی بات مانیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن عبادت کا مفہوم ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی کہ عبادت دراصل غلامی سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے غلامی۔ جیسا کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون نے قید کر کے رکھا ہوا تھا تو فرعون یہی کہتا تھا، ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میری غلامی کریں، بنی اسرائیل میرے غلام ہیں۔ مثال کے طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس برِ صغیر کے اوپر انگریز کا حکم چلتا تھا۔ انگریز اپنے حکم نافذ کرتا اور سارے اس کو مانتے، ہندو، مسلمان، سکھ، سارے اس کو مانا کرتے تھے، اس کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس اطاعت کو ہم عبادت کا نام نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، ہم نے اگر 1857 میں انگریز کا حکم ماننا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے انگریز کے لیے نماز بھی ادا کی ہے، ہم نے انگریز کے نام کا روزہ بھی رکھا ہے۔ ہم نے ان کی اطاعت کی ہے ان کاموں میں جس کا وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں معاملہ ذرا اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی آپ نے بندگی کرنی ہے تو اس شرط کے ساتھ بندگی نہیں کرنی کہ اللہ میرا یہ کام ہوگا تو میں پھر تیری عبادت کروں گا۔ اللہ کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جیسے اللہ نے سورج کو بنایا ہے کہ وہ روشنی دے، گرمی پہنچائے اور ماہ و سال کی تاریخوں کے اوپر وہ کام کرے، تو وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان ہر شے کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اور ایک مقرر مدت کے لیے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے گا۔ انسانوں کی جو ذمہ داری ہے، بڑی مشہور آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد تخلیق یہ ہے، یہ ہمارا 6 فٹ کا قد یہ اس لیے اللہ نے بڑا کیا ہے، اس لیے ہمیں قوت اور طاقت دی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بات کو مانیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے تو اس لیے میں اس پر عمل کرتا ہوں، یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک قانون ہے میرا بھائی۔ آپ کسی بھی ملک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں کا قانون آپ کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے، لیکن جب دین کے اندر آتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ دین ہماری خواہشات کے اوپر منحصر ہے؟ تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہی لوگ پسند ہیں جو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ دیکھیے مکہ کے لوگ، ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ شکار کریں، ان کی گزر بسر شکار پر تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ حالت احرام میں حاجی شکار نہیں کر سکتا، حاجی کو منع کیا اللہ نے کہ وہ شکار نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جب اس کام سے منع کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ شکار ہمارے نیزوں کے پاس، ہمارے خیموں کے اندر گھس آتے تھے جانور، لیکن مجال ہے کہ ہم اس کا شکار کرتے، ہم اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھے ہوئے تھے۔ اے اللہ تو نے کیوں ایسا حکم دیا؟ تو نے پہلے ایک قوم کو کہہ دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اب تو نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، تو ایسے حکم کیوں دیتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے واضح کر دے کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرتا کون، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا، بن دیکھے اللہ پر ایمان لے آنا، جو کامیابی کی بنیادی دلیل ہے، ایمان بالغیب، بن دیکھے اللہ کے احکامات کو ماننا، اطاعت کرنا۔ عبادت کی اصل غلامی کے اوپر ہے، اور غلامی اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ غلام اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ وہی کام کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ اور اطاعت کا دوسرا حصہ ہے، عبادت کا یا بندگی کا دوسرا حصہ ہے کہ کمال محبت بھی ہو بندے کے اندر، اس کی روح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت کے اندر آپ کی عبادت آپ کے اوپر اثر انداز ہو، آپ کی نماز آپ کو برائی سے روکے، آپ کا روزہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے، آپ کی زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دے، حج آپ کو یوں کر دے کہ جیسے آپ ابھی آج اس دنیا میں جنم لیے ہیں، تو پھر میرا بھائی ذہن میں رکھیے 2 چیزیں عبادت میں لازمی ہیں۔ ایک اطاعت کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے کرنا ہے، اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر کہیں جا کر لمبے سجدے ہوتے ہیں، اور یہی لمبے سجدے بندے کو دنیا اور آخرت کی بلندیاں دیتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں، سرفراز کرتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں، خوشحالیاں ملتی ہیں۔ پھر بندے کو یہی لالچ ہوتا ہے کہ اللہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ سارا تیرا ہی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں اللہ 4 پارے کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگو تم نیکی کی معراج تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے لیے قربان کرنا نہ شروع کر دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب ان کو اپنی کوئی شے اچھی لگنے لگتی، کوئی شے ان کو پسند آ جاتی، وہ فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے۔ اور اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے اس کام سے منع کیا کہ ردی شے، جو چیز تمہیں پسند نہیں تم اللہ کے راستے میں نہیں دو۔ لیکن ہم اپنی کیفیت حالت دیکھیں، پرانا پھٹا ہوا نوٹ ہو ہم گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر اولاد میں کوئی بچہ ایسا ہو جو نالائق ہے، اسکول میں نہیں چل رہا، ہم اس کی فیسیں بھر بھر کے تھک گئے تو والدین اس کو مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں۔
ہماری اللہ کے ساتھ یہ معاملات. گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے ساتھ بس تھوڑا سا گھس کر ہم گزر گئے تو اسی پر ہی ہماری نجات ہو جانی ہے. میرا بھائی اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں, پورا کا پورا اپنا دین اپنے اوپر لاگو کر لیجیے, پھر جا کر بندہ مسلمان بنتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ کنارے پر رہے کہ جی جو مجھے پسند ہوگا میں اس پہ عمل کروں گا. یہ جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ نے ان کی مثال بھی قرآن میں دی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, 17واں پارہ ہے اور سورۃ الحج ہے, دوسرا رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کنارے پر رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً یہ کرتے ہیں کہ جی جو ہمیں پسند آ گیا وہ ہم نے کر لینا. بنی اسرائیل کی تباہی کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ان لوگوں نے جو باتیں ان کو پسند تھیں ان پر عمل کیا اور جو باتیں پسند نہیں تھیں ان کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہو. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا دین مل جائے, تھوڑا سا ہم گھس کے اس کے ساتھ گزر جائیں تو اللہ کو کہیں گے کہ اللہ ہم نے فلاں نیکی کا کام کیا تھا تو ہمیں جنت میں داخل کر دے. اور باقی یوں سمجھنے کہ اپنی نیکی کی آڑ میں یہ کھڑا ہو کر گناہ کرتا ہے. اس کام سے میرا بھائی بچنا چاہیے. اگر بندگی کو خالص کرنا چاہتے ہیں تو بندگی میرا بھائی اطاعت کے ساتھ آتی ہے, اور اطاعت اللہ کی جب بھی کرتے ہیں, جب بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں, آپ کے پاس لیبر ہوگی, اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ کر کہ مجھے کام پہ رکھ لو, آپ اسے کام پہ رکھ لیتے ہیں. وہ آ کر آپ کو یہ کہ جی میں تو جی صبح 8:30 بجے آؤں گا اور پھر 9 بجے تک مجھے چائے بھی چاہیے اور پھر میرا دل کرے گا تو میں کام کروں گا, اور یہ والا جو رنگ ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے, میرے سامنے نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی اس کو نوکری پہ رکھیں گے یا آپ اس کو تنخواہ دیں گے یا آپ پسند کریں گے کہ یہ بندہ دکان پہ پاؤں ڈالے؟ میرا بھائی کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا. اتنے نخرے کون اٹھاتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں, اللہ سے بڑھ کر صبر والا کوئی نہیں. کہا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہو, پھر کہتے ہو کہ اس کی اولاد ہے, پھر اس کو گالیاں دیتے ہو, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں اور گلے شکوے کرتے ہو جو تمہیں زبان سے نکالنے زیبا نہیں دیتے, اور پھر بھی وہ تمہیں رزق دیے جاتا ہے, پھر بھی وہ تمہاری تربیت کیے جاتا ہے. تو اللہ کی میرا بھائی قدر کریں. اللہ نے اگر دنیا میں بھیجا ہے وہ سب کچھ دیے جا رہا ہے, سب کچھ دیے جا رہا ہے. جب وہ دیے جا رہا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جو دے رہا ہے ہم اس کی مانیں. یہاں دنیا میں مثال تو عجیب ہے کہ اگر ہم کسی جانور کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں نا تو وہ بھی دم ہلاتا پیچھے پھرتا ہے. اللہ نے تو پھر ہمیں میرا بھائی کتنا نوازا ہے, کتنا نوازا ہے, اور ہم پھر اگر اس کی اطاعت نہ کریں. آپ اگر ذرا گہرائی میں جا کر میرا بھائی اس چیز کو سوچیں تو اللہ رب العالمین نے جو کھانا ہمیں دیا ہے, اگر یہ کھانا ہم کھاتے ہیں کس لیے کھاتے ہیں؟ کہ جسم میں قوت آ جائے. وہ قوت دینے والا اللہ ہے. اب یہ قوت اگر مجھ سے سجدہ نہ کروا سکے اور دکان پہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سارا دن 24 گھنٹے خون پسینے میں ڈوب کر کام کروں تو اللہ کی قسم میں نے حرام کیا, میں نے وہ سارا کام غلط کر دیا, گناہ کا کام کر لیا. کہ اللہ نے جو قوت مجھے دی تھی میں نے وہ اللہ کے لیے تو لگائی نہیں. ایک سجدہ تو میں کر نہیں سکا. شیطان ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا, اور ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں, ہم کتنا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر تھوڑا ہمیں تدبر کرنا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں. پہلا مسلمان بننے سے کیا مراد ہے؟ پہلا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر اللہ کا جو مراد ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے رہنما بن جائیں. دین کا کوئی بھی حکم آئے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, آپ نے وہ کر کے دکھانا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟
اسی طرح سے اگر ہم اس حکم کو اپنے اوپر لیں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو میرا بھائی اپنے گھر والوں کا پہلا مسلمان میں ہوں، آپ اپنے گھر والوں کے پہلے مسلمان ہیں، آپ اپنے گھر والوں کی جو تربیت کریں گے آپ ان کے رہنما ہیں، کل کو مجھ سے، آپ سے اور ہر بندے سے پوچھ ہونی ہے کہ اللہ نے تمہیں نگران بنایا تھا، تم نے گھر والوں کی کیا تربیت کی ہے؟ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کی نگرانی کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ نگران صرف گھر میں نہیں ہے، کاروبار میں بھی نگران ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 بندے کام کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ادا کر رہے، وہ آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے کہ بھائی وہ تیرے انڈر تھے، تو ان کو حکم دیتا ہے، وہ چائے پکڑ کے لے آتے ہیں، پانی لے آتے ہیں، روٹی لے آتے ہیں، تو نماز کے لیے کیوں نہیں لا سکتے اس کو ساتھ؟ تو اس چیز کے اوپر ہمیں تھوڑا تدبر کرنا چاہیے، پھر کہیں جا کر مسلمان بنتا ہے۔ اور بقیہ اس پر ہمیشہ کی بحث کہ مسلمان بنے سنی وہابی کی بحث سے نکلے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، سنی وہابی بننا سوکھا ہے، مسلمان بننا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔